واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کریم اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد بات ہی ختم کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ گن نہیں سکتا۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اس رب تعالی کی، بے شمار نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ ان تمام نعمتوں کے میں آج دو نعمتوں کا ذکر کر کے ان کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ دو بڑی نعمتیں انسان کے جسم کے اندر اللہ پاک نے ودیعت رکھی ہیں، وہ ہے انسان کا دماغ اور انسان کا دل۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں، اگر یہ دو نعمتیں صحیح کام کر رہی ہیں تو ان دو نعمتوں سے کام لے کر باقی تمام نعمتیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر انسان کی یہ دو نعمتیں، یہ دو پرزے اگر کام کرنا چھوڑ جائیں، جیسے دماغ کو پہلے سمجھتے ہیں۔ دماغ، انسانی دماغ یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر جیسے کمپیوٹر میں ایک سافٹ سسٹم ہوتا ہے، اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے کمپیوٹر میں تو کمپیوٹر اس کو سولو کرتا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ، یہ دماغ آنکھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو دیکھ کر پرکھتا ہے، آنکھوں کو کہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، پھر آنکھیں دیکھ کر دماغ کے حوالے کرتی، اور دماغ اپنے اندر اس چیز کو لیبارٹری کی طرح چیک کرتا ہے۔ جیسے ہم لیبارٹری میں چلے جائیں تو اپنا خون ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد مشینری فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا شوگر کی یہ صورتحال ہے، آپ کی فلاں مرض کی یہ صورتحال ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے، وہ لیبارٹری، وہ مشینری بتاتی ہے۔ اسی طرح یہ دماغ بتاتا ہے کہ یہ پھول ہے، یہ کانٹا ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ خوشی ہے، یہ غمی ہے۔ یہ کمپیوٹر انسانی دماغ بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز ہے دل۔ دل کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ تمام انسانی اعضاء کا بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا پرزہ ہے، پرزہ
اگر وہ ٹھیک کام کرے تو سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو سارا جسم کام چھوڑ جاتا ہے اور خراب کام کرتا ہے، صحیح کام نہیں کرتا۔ اور پھر اس پرزے کی وضاحت بھی فرمائی، الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، یہ دل بتاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، اگر یہ دل ٹھیک کام کر رہا ہے تو انسان کے ہاتھ بھی صحیح کام کریں گے، حتیٰ کہ دل ٹھیک ہے تو دماغ بھی انسان کا صحیح کام کرتا ہے، صحیح سوچ کے فکر کے زاویے بتاتا ہے۔ یہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں کہ اگر دل صحیح کام کر رہا ہے تو دماغ بھی صحیح کام کرے گا، یہ صحیح سوچے گا، یہ مثبت سوچے گا، یہ اچھا سوچے گا۔ اگر دل ہی خراب ہو جائے تو پھر دماغ بھی سوچتا تو ہے، کام تو کرتا ہے، لیکن الٹا کام کرتا ہے۔ اس کی ایک دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ دیکھا، بس ایسے دیں، بند کر دیں۔ یہ کپ دیکھیں جی، کسی آدمی کو یہ دکھایا جائے کہ بھائی جان اس کپ کی کنڈیشن بتائیں، دو آدمی سامنے بیٹھے ہوں تو ایک آدمی کہے گا کہ مولوی صاحب یہ کپ آدھا خالی ہے، اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا آدمی اوپر سے آئے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اس کی صورتحال بتائیں، بات سمجھنے کی ہے جی، تو وہ آ کر یہ کہے کہ مولوی صاحب کپ آدھا بھرا ہوا ہے، تو کس کی بات غلط ہے؟ دونوں کی صحیح ہے۔ ایک نے سوچا کہ آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرا بتا رہا ہے کہ آدھا خالی ہے، دونوں کی بات درست ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس نے اچھا سوچا اس نے کہا کہ میں وہ بتاؤں جس سے پوچھنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کپ آدھا بھرا ہوا ہے، چنانچہ آدمی کہتا ہے یار چلو چائے پڑی ہوئی الحمدللہ میں پیوں گا، سردی دور ہو جائے گی، میرا دل خوش ہو گیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے تھوڑا سا منہ بنایا اور ٹیڑھی آنکھیں کر کے کہا کہ یہ تو آدھا ہے، آدھا کدھر چلا گیا؟ تو اس کی بات سن کر تھوڑی سی تکلیف ہوگی، یا جو چائے پلا رہا ہے اس کا دل ٹوٹے گا کہ ہو یار یہ تو کپ آدھا آ گیا، پورا کیوں نہیں آیا؟ اس نے تو میرا راز فاش کر دیا، مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کیا، تو اس کا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ دماغ سوچ رہا ہے لیکن دو قسم کا سوچتا ہے، یا مثبت سوچتا ہے یا منفی سوچتا ہے، پوزیٹیو بھی سوچتا ہے نیگیٹو بھی سوچتا ہے۔ اسی طرح دو آدمی صبح سویرے نکلے اکٹھے، بات سننے کی ہے، صبح سویرے اکٹھے نکلے، موسم بہار تھا، لہلہاتی کھیتیاں دیکھیں، گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے، تو ایک آدمی گھر سے بڑا خوش خرم ہیپی نکلا، بڑا خوش ہو کر نکلا۔ اس کی اچانک گلاب کے پودے پر نظر پڑی تو خوبصورت پھول کھلا ہوا نظر آیا، تو یہ چونکہ گھر سے خوش نکلا تھا، اس نے دیکھتے ہی کہا واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ جیسے میں خوش ہوں پھول بھی ویسے ہی خوش ہو کر اپنی پتیاں اپنی کلیاں کھلا کے کھڑا ہوا ہے۔ دوسرے آدمی کا چل خاموش ہو جا، کیوں بھائی؟ یہ آدمی تھا، یہ بھی اپنے گھر سے نکلا ہے لیکن دل ٹوٹا ہوا تھا، کسی پریشانی میں نکلا ہے، غم میں نڈھال ہے، کسی پریشانی میں، سوچ تبدیل ہوگی۔ اس نے کہا کہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس نے اس پھول کی پتیوں کو کھلا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ اوئے ہوئے ہوئے، جیسے میرا دل
ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہے، اسی طرح پھول کی پتیاں بھی بکھری ہوئی ہیں، اس کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سوچ انسان دونوں ہی ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دماغ دونوں کا کام کر رہا ہے، لیکن ایک نے اچھا سوچا تو کہنے لگا سبحان اللہ پھول بہت اچھا ہے، دوسرے کا دل پریشان تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، منفی سوچ تھی، تو اس نے کہا کہ جیسے میں بکھرا ہوا ہوں پھول بھی بکھرا ہوا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، اللہ ہمیں سوچ اچھی دے، مثبت سوچ دے۔ اس پر ایک مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ میاں بیوی تھے، بڑے خوش و خرم رہ رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، تو میاں جو تھا وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے بی اے کی ہوئی تھی، بی اے کی ڈگری کا مالک تھا۔ تو ایک دفعہ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے، جھگڑا ہوا، بیوی کافی دن تک اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہی، تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا میاں پڑھا لکھا ہے، اس نے لڑائی کیوں کی ہے؟ تو پہلے تو ہر ایک کو بتاتی تھی کہ الحمدللہ میرا میاں بی اے پاس ہے، تعریف کرتی تھی، بی اے پاس ہے، بی اے کی ڈگری ہے۔ تو آج جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا میاں پڑھا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو پہلے چونکہ خوش تھی اپنے میاں سے تو بڑے خوش ہو کر کہتی تھی ہاں ہاں بی اے پاس ہے، بی اے کی ڈگری۔ آج اس نے اسی دماغ سے سوچا تو نیگیٹو سوچا، کہنے لگی ہاں ہاں میرا میاں پڑھا لکھا ہے لیکن 2 لفظ پڑھے نویں پٹھے۔ وہ کیسے جی؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہوا ہے، بی اے پڑھا ہوا ہے لیکن وہ بھی الٹے پڑھے، اس نے ہونا یہ چاہیے کہ اے بی، پہلے اے آتا ہے پھر بی آتا ہے، تو اس نے کہا ہاں پڑھا ہے، 2 لفظ پڑھے نویں الٹے۔ تو پوزیٹیو سوچ پہلے تھی تو کہتے تھی ہاں 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 بی اے پڑھا ہوا ہے، اور آج نیگیٹو سوچ آئی تو کہتی ہے 2 لفظ ہی پڑھے نویں الٹے، اس لیے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس دماغ والی نعمت اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کے ذریعے سے اچھا سوچنے کی کوشش کریں، اچھا سوچنے کی کوشش کریں۔ 2 قیدی تھے، قیدی، جیلر نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، ان کو تھوڑا سا باہر چھوڑتے ہیں، گھما پھرا کے لاتے ہیں، چھوڑ دیا۔ تو قدرتی طور پر بارش آئی ہوئی تھی، بارش، تو دونوں آپس میں اکٹھے باہر نکلے، جب واپس آئے تو جیل میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہاں بتا بھی ہم کئی دن کے بعد باہر نکلے، آپ نے کیا محسوس کیا؟ میں دماغ کے پوزیٹیو اور نیگیٹو سوچ کی بات کر رہا ہوں، اچھا سوچنے کی اور برا سوچنے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ ایک نے کہا کہ ہاں ہاں میں باہر نکلا ہوں، میں نے درخت دیکھے بڑے خوش و خرم، بڑی لہلہاتیاں کھیتیاں مجھے نظر آئیں، مجھے وہاں بہت اچھے پھول نظر آئے ہیں، بارش تھی تو بارش کا فائدہ نظر آیا مجھے، بارش کے ذریعے سے اللہ پاک نے ساری مٹی سارے درختوں سے دور کر دی اور اچھا موسم ہو گیا، خوشگوار موسم نظر آیا مجھے، میرا تو دل دیکھ کر گارڈن ہو گیا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ بتائیں آپ کو کیا محسوس ہوا؟ تو یہ ذرا نیگیٹو سوچ کا مالک تھا، اس نے کوئی اچھا اثر نہیں لیا، کہتا یار چھوڑو یار، میں باہر نکلا ہوں تو گلی میں نکلا ہوں تو کیچڑ ہی کیچڑ تھا، پانی پانی تھا، جدھر بھی جاتا تھا ادھر کوئی کیچڑ ہے، کوئی ادھر کیچڑ ہے، ادھر پانی ہے، ادھر فلاں فلاں فلاں، مجھے کوئی اچھا ماحول نہیں لگا۔ اس نے کہا تیری سوچ پہ تف ہے، ایک ہی بندہ ہے، وہ بھی قیدی ہے وہ بھی قیدی ہے، دونوں انسان ہیں، دماغ دونوں کے پاس ہیں، ایک کہہ رہا ہے بارش کا فائدہ ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے بارش کا نقصان ہوا ہے۔ دونوں اللہ کے بندے، دونوں انسان ہیں، اپنے دماغ سے کام لے رہے ہیں، لیکن ایک اچھا سوچ رہا ہے اور ایک برا سوچ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو
دماغ اللہ نے عطا کیا ہے تو اس سے اچھا سوچنے کی کوشش کریں، کسی کے بارے میں برا مت سوچیں، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر، کسی کی سواری کو دیکھ کر، کسی کی چال ڈھال کو دیکھ کر فوراً ہم اس کے اوپر منفی سوچ مت اپنے فٹ کریں، اپنے دل و دماغ کے زاویوں کو درست رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ کسی گناہ میں مبتلا ہوگا کہ گناہ کرنے جا رہا ہوگا۔ بلکہ ایک مولوی صاحب نے مجھے عجیب بات سنائی، آپ کے ہمارے منچن آباد شہر کے مولوی صاحب ہیں، آپ کو سوچ کر عجیب بات بھی محسوس ہوگی۔ اس نے کہا جی مسجد کا امام صاحب ہے، وہ مسجد کے امام صاحب ہیں مولوی صاحب، اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں میرا ایک نمازی تھا، ان کی فوتگی ہوگی کہیں، تو بیوی کو وہ اپنے میکے چھوڑ کے آیا اور جنازہ پڑھ کے خود واپس آ گیا، کوئی کاروباری ہوگا، تو اس کے ساتھ کہتا میرے گپ شپ اچھی تھی، تو میں 2-3 دن جو بھی تھے، پڑوسی بھی تھا، محلے والا بھی تھا، تو مجھے پتا چلا کہ اس کی گھر والی گھر میں نہیں ہے، تو میں نے سوچا چلو 2-3 دن جو بھی ہے میں گھر سے کھانا اس کے لیے گھر دے آیا کروں گا۔ تو کہتا ہے میں صبح ناشتہ بنواتا تو اس کو بھی دے آتا، دوپہر کا کھانا بنتا تو میں اس کو بھی دے آتا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شام کا کھانا بنتا تو میں جو ہے نا وہ کھانا لیتا اور اس کو بھی دے کے آ جاتا۔ تو 2 دن کے بعد ایک آدمی ملا اور کہنے لگا مولوی صاحب کیویں ہن تسی لوگاں دے ٹکراں تے پلن شروع ہو گئے ہو، مولوی صاحب تانوں تنخواہ نہیں ملدی؟ تنقید، منفی سوچ، مولوی صاحب کیویں لوگوں کو ٹکر منگنے شروع کر دیتے، تنخواہ بند ہوگی، عجیب عجیب باتیں اس نے کی۔ وہ ذرا مولوی صاحب تکڑے تھے، اس نے کہا یار بڑا تو عجیب آدمی ہے، بڑا بے شرم آدمی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں روٹی لینے نہیں جاتا بھائی، میں تو روٹی دینے کے لیے جاتا ہوں، آپ اس سے بہتر تھا کہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ آپ یہ روٹی لینے جاتے ہیں یا دینے جاتے ہیں، یا کیا مسئلہ، کہاں آج کل جا رہے ہیں؟ تو صرف اس کے وہ روٹی والے برتنوں کو دیکھ کر اس آدمی نے 2 دن سے یہ سوچ رکھا تھا، اور 2 دن کے بعد اچھا کیا کہ وہ اندر سے پھٹ پڑا، اور پھٹنے کے بعد اس کو کہنے لگا کہ مولوی صاحب لوگوں کی روٹیاں مانگ مانگ کر کھانی شروع کر دی ہے، یہ تو بہتر ہوا کہ اس بیچارے نے تنقید کر دی، اپنی منفی سوچ بتائی، اور اس کی بات سامنے آ گئی کہ یہ کس قسم کی سوچ کا مالک ہے۔ تو اس نے کہا یار اس سے بہتر تھا مجھ سے پوچھ لیتے کہ آج کل روٹی آ رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے، کدھر آج کل جا رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے کبھی بھی کسی کے پاؤں کو دیکھ کر، کبھی کسی کے لباس کو دیکھ کر، کبھی کسی کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر اس کے اوپر مثبت منفی سوچ اپنے زاویے مت فٹ کرے۔ اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، اس سے اچھا سوچنے کی کوشش کریں۔ آؤ آپ کو میں عجیب بات بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت والے کرم والے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سناؤں آپ کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اگلی بات سنیے گا، فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آگے چل کر اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا واتقوا اللہ۔ عجیب بات ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، فرمایا اے میرے بندو ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس میں مت پڑا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں ٹوہ میں مت پڑا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کریں، اور
آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کی باتیں مت کیا کریں، ایک دوسرے کے برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارا کریں۔ یہ وہ آداب ہیں جو شریعت، جو قرآن و سنت ہمیں بتا رہی ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو دیکھ کر، اس کی لائف اور زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر اور اس کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنے سوچ فکر کے زاویے استعمال کر کے اس کے بارے میں منفی سوچ رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہوئے آپ ناکام ہو جائے، اللہ پاک اس آدمی کو کامیاب کر کے دکھائے۔ اگر میں کسی کے بارے میں منفی سوچوں گا تو مجھے بتائیں مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ منفی سوچ رکھنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سامنے والے کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دل صاف رکھنا چاہیے۔ اگر دل صاف ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب دل پاک ہوتا ہے تو سوچ فکر کے زاویے بھی اللہ کی قسم پاک اور صاف کام کرتے ہیں۔ جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے تو سوچ فکر بھی انسان کی خراب کام کرتی ہے۔ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ مینا کے میدان میں حج کے موقع پر ایک بڑے آدمی سے ایک نوجوان نے ایک تھیلا کھینچا اور کھینچ کے بھاگ گیا۔ اب وہ جو بڑا آدمی تھا، بڑے میاں تھیلے والے، اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو دیکھا اور کچھ زبان سے بولا نہیں، اور وہ چھیننے والا چھین کے بھاگ گیا۔ تھوڑا آگے گیا تھا، تھوڑا آگے بھاگ کر گیا تھا تو وہیں اس کو چکر آیا، تھیلے والے کو وہیں چکر آیا، اور چکر آنے کے بعد وہیں گرا، اور گرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کو اٹھایا تو اچانک اس کی بینائی آنکھوں کی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا تو اٹھتے ہی اس کی جب بینائی ختم ہوئی تو اس نے رونا شروع کیا، واویلا کرنا شروع کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، خواہی نہ خواہی، نہ چاہتے ہوئے لوگوں نے اس سے پوچھا آپ کو ہوا کیا ہے؟ اب اس کو شرم بھی آ رہی ہے، میں کیسے بتاؤں اپنا یہ جرم۔ خیر اس کو بتانا پڑا کہ میں یوں فلاں جگہ پر ایک بڑے میاں کا پرس کھینچ کے لایا ہوں، چوری کر کے لایا ہوں، تو مجھے اچانک یہ نقد سزا ملی ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے فوراً وہاں واپس لے جائیں۔ خیر وہ پتہ پوچھتے پوچھتے اس کو وہاں جب لے کر آئے تو وہ بڑے میاں وہاں موجود نہیں تھے، اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ تو لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ صرف ہر نماز میں یہاں تشریف لاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ یہاں نہیں ہوتے۔ چنانچہ اگلی نماز تک انتظار کیا گیا۔ جب وہ بڑے میاں اگلی نماز میں آئے تو اس آدمی نے بڑا رویا، بڑی التجا کی، بڑا واویلا کر کے اس سے معافی مانگی۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ اس کو معاف کر دیں، تو اس میاں صاحب نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے میرا پرس کھینچا تھا، مجھ سے چھوا تھا، مجھ سے لے کر بھاگ نکلا تھا، میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسی لمحے اس کو معاف کر دیا تھا، فوراً معاف کر دیا۔ تو وہ جس کی آنکھیں چلی گئی تھی وہ اور رونے لگا۔ اس نے کہا یار اگر آپ مجھے معاف کر دیتے تو مجھے نقد سزا کیسے ملنی تھی؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو فوراً معاف کر دیا تھا، یہ اپنا تھیلا پکڑیں مجھے معاف کریں۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا تھا، اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ اب وہ جو لوگ تھے اس کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے فوراً معاف کیوں کیا بھائی؟ یہ بھی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ آپ نے فوراً کیوں معاف کر دیا؟ تو یہ ہے بات سننے والی کہ اگر دل صاف ہوگا، سوچ صاف ہوگی، اللہ کی قسم انسان فیصلے بھی صحیح کرتا ہے، اور انسان کو اللہ پاک اتنی سوچ فکر میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ انسان پھر یہاں کی زندگی نہیں آخرت کی زندگی کے لیے بھی سب سے پہلے سوچتا ہے۔ اب اس کی بات سنے، بڑے میاں کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے
میں نے علماء کرام سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ کل قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا تو میں اس وقت تک جنت میں۔ اس نے کہا میں نے یہ روایت سنی ہوئی ہے، لہٰذا توجہ سے سنیے گا اس بات کو، لہٰذا جیسے ہی اس آدمی نے مجھ سے یہ پیسوں والا پرس چھینا ہے، میں نے فوراً اس لیے معاف کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو معاف نہ کروں اور کل قیامت والے دن یہ آدمی اللہ کی عدالت میں پھنس جائے اور اللہ کی عدالت میں جواب دیتے ہوئے جتنا ٹائم اور جتنا وقت اس کو وہاں لگے، میرے کریم آقا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑ جائے۔ آپ سوچ فکر کے زاویے کی سطح دیکھیں، یہ تو 100% نہیں، یہ تو 1000% سے بھی سوچ فکر کے زاویے اوپر چلے گئے ہیں کہ میرے کریم آقا کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہم کتنا ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں بھی؟ ہمیں تو کسی آدمی کی ایک چھوٹی سی کمزوری نظر آ جائے تو ہم تو اس کو اخباروں میں چھاپنے تک جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر اچھالنے تک جاتے ہیں، جگہ جگہ پر بیٹھ کر ہم اس آدمی کے بارے میں طرح طرح کے زاویے، طرح طرح کے فیصلے کرنے تک جاتے ہیں کہ یہ آدمی تو دین ایمان سے گیا۔ ہم اس کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں سوچ فکر کے زاویے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور آدمی تھا دلی کی جامعہ مسجد میں، آپ نے بادشاہی مسجد دیکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، لاہور والی؟ جس نے دیکھی ہاتھ کھڑا کرو کہ بھلا مجھے پتہ چلے کس کس نے لاہور دیکھا ہوا ہے۔ چلو ماشاءاللہ، بزرگوں کا شہر ہے جی، دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، فسیروا فی الارض، زمین میں سیر سپاٹا کرنا، یہ قرآن نے ہمیں ترغیب دیا کہ دیکھو جا کر۔ خیر، مسجد کو مسجد سمجھ کر اس کا زیارت کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ایک دفعہ فیصل مسجد، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تھے، تو شاید نیا نیا جذبہ تھا، تو وہاں جب دیکھا کہ بے پردگی ہے، وہاں انگریز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، اور ننگے سر پھر رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، تو ہم نے پتہ کرواتے کرواتے وہاں جو سپروائزر تھا وہاں کے سسٹم کا، اس کے دفتر کا پتہ کرتے کرتے وہاں گئے، اور اس سے ہم نے ملاقات کا ٹائم لیا تو اس نے دے دیا۔ تو ہم نے اس کو کمپلین چلائی کہ یہ کیا چیز ہے سر؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہاں تھوڑی دیر رکنا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا یار رکنا ہے، ہم تو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، سعادت ہے ہماری یہاں ایک نماز نصیب ہو جو اتنی خوبصورت مسجد ہے اور مسجد نبوی کا منظر پیش کر رہی ہے، ہماری تو سعادت ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر یہ کمپلین آپ نے کر دی، ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے ابھی پولیس لگا دے۔ اس نے کہا کہ یہ کمپلین ایک دفعہ نہیں، ہم کوئی سینکڑوں دفعہ یہ کمپلین ہمیں وصول ہو چکی ہے، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ اب بہت آگے کام نکل، خیر یہ اور بات ہے۔ تو اسی طرح جیسے بادشاہی مسجد کی سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہیں، دلی کی جامعہ مسجد بھی سیم ٹو سیم اسی طرح ہے۔ تو وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا، فقیر آدمی، پیسے مانگنے والا۔ تو ایک انگریز آدمی آیا، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ملنگ کو دیکھا، تو جیسے دیکھا دیکھی مسلمان 1-2 روپے ڈال دیتے ہیں، اس نے بھی ایک کوئی سکہ نکالا اور اس کے جیب میں ڈال دیا، اس کے کپڑے میں، اس کی جھولی میں۔ واپسی جب اس نے پرس جیب میں ڈالنے لگا وہ انگریز آدمی، ہمارے جیسے وہ کپڑے تو ہوتے نہیں ان کے، بڑی مشکل سے وہ پتہ نہیں کدھر سے اپنا پرس نکالتے ہیں، خیر ناراض نہیں ہونا، تو اس نے وہ پرس جیب میں ڈالنے کی بجائے وہ پرس نیچے گر گیا اور اس کو پتہ نہ چلا، وہ آگے چلا گیا۔ اب اس ملنگ آدمی نے جب پرس دیکھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ وہ جو انگریز آدمی مجھے پیسے دے کر گیا یہ اسی کا ہے۔ خیر اس نے بڑا تلاش کیا، وہ آدمی انگریز نہ ملا۔ کئی دن گزر گئے، اس نے واپس جا کر اپنی وائف صاحبہ سے ذکر کیا کہ میں مسلمانوں کی ایک مسجد دیکھ کر آیا ہوں، اس کے نقش و نگار اور اس کی جو ہے نا وہ
چیزیں اور اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ وہ بہت اچھی ہے۔ مزے کی بات ایک اس کی بیوی بھی انجینئرنگ سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اس کو بھی شوق ہوا دیکھنے کا۔ چند دن بعد اس کی بیوی کو لے کر وہ دوبارہ اس مسجد میں گیا، تو جب اس ملنگ نے دوبارہ انگریز کو دیکھا تو اس کو وہ ذہن میں آ گیا کہ یہ تو وہی صاحب ہیں، تو وہ اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ انگریز اب دیکھو سوچ فکر کے زاویہ آپ کو بتا رہا ہوں، مثبت سوچ، منفی سوچ ہے، پوزیٹیو سوچ اور نیگیٹو سوچ دیکھیں۔ انگریز یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ملنگ آدمی اس لیے میری طرف آ رہا ہے کہ میں نے اس دن اس کو پیسے دیے تھے، یہ دوبارہ میرے پاس پیسے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور وہ جو ملنگ فقیر آدمی تھا اس نے سوچا کہ اس کا یہ پرس گرا تھا، بٹوا گرا تھا، میں جا کر اس کو یہ بٹوا، اس کی امانت واپس کرتا ہوں، مجھے ثواب مل جائے۔ وہ منفی سوچ رہے اور یہ اچھی سوچ ہے۔ خیر وہ جاتے ہی انگریز نے تھوڑا سا اس کو نا عجیب سی نظروں سے دیکھا، اس نے کہا صاحب ایک منٹ، میں آپ سے مانگنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے جیب سے بٹوا نکالا اور کہا کہ صاحب یہ آپ کا ہے؟ وہ فوراً پریشان ہوا، یہ تو میرا ہے۔ اس نے فوراً بٹوا لیا اور جیسے ہی گم ہوئی چیز جب ملتی ہے تو آدمی اپنے چیزیں دیکھتا ہے۔ اس نے کہا دیکھا جتنے پیسے تھے اتنے ہی ہیں، اور مزید جو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ تھے وہ سارے اس نے دیکھے، وہ سارے اسی طرح سیم ٹو سیم بیائی نہیں اسی طرح۔ تو انگریز آدمی ہکا بکا رہ گیا، اور ویسے بھی باہر کے لوگوں کی جو سوچ فکر پاکستانیوں کے بارے میں، ہندوستانیوں کے بارے میں جو بنی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جی۔ تو انگریز آدمی نے جب دیکھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور یہ ہے بھی مانگنے والا، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اس نے پیسوں کو چھیڑا تک نہیں، اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں سنبھال کے رکھا؟ اب اگر دیکھیں دل صاف ہوتا ہے تو سوچ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ دل اچھا ہو تو اللہ کی قسم سارے جسم کے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں۔ وہ ملنگ آدمی کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے مکمل فری ہینڈ تھا، میں مکمل اختیار تھا کہ آپ کی یہ چیز میں خرچ کر لیتا، پیسے میں خرچ کر لیتا، استعمال یوز کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آپ کے ان پیسوں کو استعمال کروں، کل قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرا یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں جائے تو کریم آقا کہ میں سامنے جاؤں تو میرے کریم آقا میرے اس جرم کی وجہ سے اپنا وضحا والا چہرہ مجھ سے پھیر کر دوسری طرف نہ کرو، مجھے وہاں سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جو انگریز تھا نہ اس نے اس کو کلمے کی دعوت دی، نہ اس نے اس کو چلے کی دعوت دی، نہ اس نے اس کو کہا کہ آپ سروزہ لگائیں، نہ اس نے اس کو کہا کہ آپ جہاد کریں، نہ اس نے اس کو کہا کہ قرآن مجید پڑھیں، نہ مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ اپنے صرف ایک اخلاص دکھا کر، اپنی ایک اچھی سوچ فکر کے زاویے اور اینگل اس کو دکھائے، اور انگریز نے کہا جلدی کرے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا دیوانہ بنا۔ میرے دوستو اپنی سوچ فکر کے زاویوں کو ہمیں درست رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا